بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب دنیا کو خود سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا تفریق سب کے لیے کھلنے لگیں تو عزت دار نہیں رہتے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں جانا ہے۔ آپ کی اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو آپ کہتے ہیں، بلکہ وہ سیکھے گی جو آپ کرتے ہیں۔ خود کو ایسا ہی ظاہر کرو جیسے تم ہو، یا ویسے ہی بن جاؤ جیسا خود کو ظاہر کرتے ہو۔ آج انسان گرے تو ہنسی آتی ہے، موبائل گرے تو جان نکل جاتی ہے۔ ہماری ترجیحات ہی بدل گئی ہیں۔ بے شک رونے سے حالات بہتر نہیں ہوتے، مگر دل ضرور ہلکا ہو جاتا ہے۔ محبت صرف والدین سے کریں، کیونکہ اصل محبت صرف والدین ہی کرتے ہیں۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والے کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں کنارے پر بیٹھا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار اور محبت شامل ہو۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ شاخیں رہیں تو پھول بھی، پتے بھی آئیں گے۔ یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ قرآن تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ انسان کی عقل بس اتنی سی ہے، اسے جانور کو ہو تو غصہ آ جاتا ہے، شیر کو ہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے حیائی کی بات کرنے والا اور جو اس کو پھیلاتا ہے، دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہر شے صحیح وقت پر آشکار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخری غسل کے لیے لوگوں کے محتاج ہیں، اور جیتے جی ہماری اکڑ سنبھالی نہیں جاتی۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار کی نہیں، اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو۔ گائے سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، جبکہ سام میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے، مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کل وہ دن ہو سکتا ہے شاید جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اس لیے کبھی امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ اسلام ہمیں رحم اور عدل کا درس دیتا ہے۔ جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہمارا دینی فریضہ ہے۔
ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ کون سی موسیقی حرام ہے؟ مولانا رومی نے فرمایا، امیروں کے برتن میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ جہاں اللہ کا خوف اور تصور صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازار میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ غلط فہمی تھی کہ سب اپنے ہیں، مڑ کر جب دیکھا تو سایہ ہم سفر نکلا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ دونوں معاملات میں انسان بے بس ہے، غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسے سے خوشیاں خرید سکتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ پھر ایک وقت آتا ہے دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ جتنی غور سے لوگ ایک دوسرے کو ٹکرانے کے بعد دیکھتے ہیں، اتنی ہی غور سے اگر پہلے دیکھ لیں تو ٹکر ہی نہ ہو۔ حرام ہر صورت حرام ہی رہتا ہے، اگرچہ ہر کوئی اسے اختیار کرنے لگے۔ اللہ کے اصولوں سے سمجھوتہ ہرگز نہ کریں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جواب دہی کے وقت تن تنہا ہوں گے۔ مضبوطی سے قائم رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا، نہ کہ جیسا آپ کا نفس چاہے۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عورت اگر پہاڑ توڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دے اور اسے فقط اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں ہم سے رائے کب مانگی ہے؟ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ بیاہی گئی بیٹیوں کے میکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہوں، ورنہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا میکا کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب کے اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بنتے ہیں۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر جھوٹوں کو مسکراتے دیکھا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستوں پر نہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ دوران گفتگو محتاط رہیں، کیونکہ آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔